نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل مجلس علماء اہل سنت راولپنڈی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ میں آپ تمام حضرات کو یہاں پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجلس علماء اہل سنت چند نوجوان علماء کرام کی ایک سوچ فکر کا نام ہے۔ الحمدللہ 2017 سے یہ گلدستہ خوشبو دے رہا ہے۔ اس کے زیر اہتمام مکتب تعلیم القرآن کی ترتیب شروع ہوئی، جس میں الحمدللہ درجنوں مکاتب قرآنیہ کا قیام کیا گیا، جس میں اس وقت تقریباً 36 اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اور 450 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہ شعبہ ناظرہ کی کارگزاری آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر تو جتنے بھی اس جماعت کے ساتھی ہیں وہ مختلف اداروں میں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر الحمدللہ ختم نبوت کے عنوان پر اسی طرح ماہانہ دروس قرآن، ایسی مساجد جہاں پر درس قرآن نہیں ہوتے تھے وہاں پر الحمدللہ درس قرآن کی ترتیب، اسی طرح ہر جمعے کے اعتبار سے ہماری ایک ٹیم ہے کہ جو اس پر کام کر رہی ہے، جس کے نگران مفتی سلیم سلمانی صاحب ہیں، کہ وہ ساتھیوں کو ہر جمعے سے پہلے موضوع کی مناسبت سے مواد مہیا کرتے ہیں اور موضوعات کی ترتیب پر ہماری مساجد میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو اگر درس قرآن کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، جیسے محرم الحرام، رمضان المبارک اور اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں تو مختلف جگہوں پر درس قرآن کی ترتیب یہ مجلس علماء اہل سنت کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کرونا کا وقت آیا تو اس وقت ہزاروں ایسے گھرانے تھے کہ جن میں الحمدللہ راشن تقسیم کیا گیا، نقد رقوم وہاں تک پہنچائی گئی۔ اسی طرح ابھی جب پاکستان کے اندر یہ سیلاب کا موقع آیا تو اس میں بھی الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہماری اس جماعت کو، ہمارے اس گلدستے کو قائم اور دائم رکھے اور اکابر کا سایہ اس پر سدا سلامت رہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ